السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر لیاقت حسین، میں پاکستان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل بول کی سکرین پر ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین محترم، آج صبح بھی آپ سے ملاقات رہی اور بول کی سکرین پر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے عدالت عظمیٰ میں جو جے آئی ٹی رپورٹ کے سلسلے میں پینما کیس کی سماعت جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد جاری رہی، اور آج خواجہ حارث صاحب نے اپنے دلائل دیے، اور جو کل بھی وہ دلائل یقیناً ظاہر ہے کہ کل انہوں نے کہا ہے وہ مکمل کر لیں گے، اب دیکھا جائے گا کہ وہ یعنی آنے والے کل بھی مکمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس طرف ہم بعد میں آتے ہیں کہ آج عدالت میں کیا ہوا، لیکن جو اہم ترین ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں ان کے مطابق میاں محمد نواز شریف صاحب بہت سنجیدگی کے ساتھ آج کی سماعت میں جو کچھ بھی ہوا ہے آج عدالت میں، اور خواجہ حارث صاحب کی طرف سے جو دلائل دیے گئے اور اس پر جو 3 رکنی بینچ کا رد عمل تھا، یعنی جن کو ہم ریمارکس کہہ سکتے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب بہت ذمہ داری سے دوسرے آپشن پر غور کر رہے ہیں، جو کہ پہلے ان کا موقف یہ تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ ڈٹے ہوئے وہ ابھی بھی ہیں اور ہمیشہ وہ ڈٹے رہتے ہیں، جب وہ ڈٹتے ہیں اس کے بعد ہی وہ استعفیٰ دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کچھ سوچنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ متحدہ مسلم لیگ کے قیام کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، اور اس سلسلے میں جناب چودھری شجاعت حسین صاحب اور جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو ٹاسک سونپا گیا ہے۔ کس کی جانب سے سونپا گیا ہے یہ تو ابھی نہیں معلوم ہو سکا ہے، لیکن بہرحال ٹاسک ان کو سونپا گیا ہے اور متحدہ مسلم لیگ بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ جناب پیر پگاڑو جو کہ صبغت اللہ شاہ راشدی پہلے راجہ سائیں تھے اور اب پیر پگاڑو ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذوالفقار کھوسا صاحب بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے نامور چہرے، جناب ظفر علی شاہ صاحب جو کہ مسلم لیگ کے ناراض اراکین میں شامل ہیں، ان کا بھی متحدہ مسلم لیگ میں شمولیت کا امکان ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ایسا نام، ایک ایسی شخصیت جو اس وقت گو کے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے ہی ساتھ ہیں، اور آخری وقت تک ان کا پہلے بھی نبھایا تھا اور یقیناً اب بھی نبھائیں گے، لیکن چودھری نثار علی خان صاحب اس وقت ناراض ہیں، گو کہ وہ متحدہ مسلم لیگ کا حصہ نہیں جا رہے ہیں، لیکن چودھری نثار علی خان صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلم لیگ رہ گئی ہے یا یہ مریم لیگ بن گئی ہے، اور اس سلسلے میں وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے قریبی ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج اپنے مسلز دکھائے ہیں، یعنی اپنے پٹھے دکھائے ہیں، اور انہوں نے پہلے تو اپنے بہت ہی قریبی ساتھی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اس میں ملک کی جو تازہ ترین سیاسی صورتحال ہے اور پینما لیگ سے متعلق کچھ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور اپوزیشن کی جو احتجاجی حکمت عملی ہے اس سے نمٹنے کا بھی دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے۔ ویسے ماشاءاللہ مولانا صاحب ابھی الیکشن سے بھی نمٹے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو فوٹیج آئی ہے جس میں ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا تھا۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے قات کے دوران وزیر اعظم صاحب کو اپنی بھرپور حمایت کا ایک بار پھر یقین دلایا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے، اور یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ امریکہ اور بھارتی لابی نے سی پیک کی ناکامی کے لیے اپنے نمائندوں کو پاکستان میں اتار دیا ہے، اور سی پیک منصوبہ یہ اچانک آیا ہے۔ سی پیک منصوبہ 2 دن سے، آج سیکنڈ ڈے ہے جو سی پیک منصوبے کا ذکر ہوا ہے۔ اس سے پہلے سازش کوئی کر رہا تھا، اب جو یہ سازش کر رہا ہے وہ سی پیک والا ہے، کوئی جو سی پیک کے خلاف ہے وہ کر رہا ہے سازش۔ اس سے پہلے تک جو سازش تھی وہ 58(2)B کی طرح تھی، کہ پہلے جو 58(2)B کے ذریعے سے حکومتیں بدلتے تھے، اب انہوں نے جوڈیشل 58(2)B کا فیصلہ کر لیا ہے، یا جو لوگ دھرنے میں لے کر آئے تھے یا جنہوں نے دھرنا تیار کیا تھا یا جو دھرنا 1 دھرنا 2 والے تھے وہ سب اچانک تبدیل ہو گئے ہیں، اور اب رخ بدل گیا ہے ہوا کا، اور اب تنقید کہیں اور ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی انتہائی غیر معقول قسم کی تنقید ہے کہ سازش کون کر رہا ہے، کیونکہ وضاحت اب بھی نہیں ہو پا رہی کہ سازشی ہے کون۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب نے آج فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے، اور بظاہر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ بہت حشاش بشاش ہیں۔ قطری وزیر خارجہ بھی یہاں تشریف لے آئے ہیں، جو کہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
اس وقت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، تمام خلیجی ریاستیں، یہاں تک کہ ایران بھی قطر سے ناراض ہے، اور ہم نے ایسے موقع پہ کہ جب سعودی عرب قطر سے ناراض ہے، ہم نے قطری وزیر خارجہ کو پاکستان بلایا، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم شاید کشیدگی کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم ہیں کون جو کشیدگی کم کریں؟ یہ مڈل ایسٹ کا معاملہ ہے اور عربوں کا یہ آپس کا معاملہ ہے، اور سعودی عرب نے سختی کے ساتھ قطر سے کسی بھی قسم کے تعلق کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جانے کا، تو وہ جاتے جاتے بھی ایک بہت بڑا ڈینٹ مارنا چاہتے ہیں، اور ایسا ڈینٹ مارنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اس دوست سے بھی محروم ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ تک بھی اطلاعات پہنچ رہی ہیں ناظرین، اور یہ گردش میں ہے کہ نہ اس بار جدہ میں جائے پناہ ہے، نہ متحدہ عرب امارات میں ہے، نہ لندن کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب آ رہا ہے، امریکہ بھی خاموش ہے، تو اب قطر ہی بچا ہے، تو قطرہ قطرہ کر کے قطر بنا ہے، تو کسی طرح قطر میں ہی بسا جائے، اور وہاں پر ویسے بھی جناب سیف الرحمان صاحب موجود ہیں۔ اگر لوگوں کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو جنگ کی ایک پرانی خبر کا عکس دکھانا چاہوں گا، اس کی ذیلی میں جناب رحمان کا ذکر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سلائیڈ شو میں وہ پرانی خبر چل رہی ہے وزیر اعظم کی جب نااہلی کی خبر جنگ نے چھاپی تھی، جنگ اخبار نے چھاپی تھی، اور یہ اس وقت جنگ جو تھا یہ سیف الرحمان صاحب کے بہت خلاف تھا، اور بہت کچھ ہوا تھا، چھوڑیں پرانی باتیں میں کرنا نہیں چاہتا میر صاحب، لیکن سیف الرحمان کے معاملے میں جو آپ نے کردار ادا کیا تھا وہ ظاہر ہے کہ جنگ میں لیڈ کی شکل میں آیا تھا، اور آپ کا کام اس وقت ہو گیا تھا۔ ابھی کام یہی ہے کہ کسی طرح نواز شریف صاحب کا تختہ بچ جائے، اور یعنی تختہ بچ سے مراد یہ کہ جس تختے پر بیٹھے، تخت تو اب رہا نہیں ہے، تختہ ہے، تخت اس کو کہتے ہیں جس میں بہت شان کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے، لیکن اگر چاروں جانب سے الزامات کی بوچھار ہو رہی ہو تو پھر وہ تختہ رہ جاتا ہے، تخت تو نہیں رہتا۔ تو یہ آپ نے عکس دیکھ لیا ہے، اور یہ پرانا عکس ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر مجھے ذاتی طور پر بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب ان ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کڑے وقت پر، ابھی بھی ہیں، یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چودھری نثار علی خان صاحب کسی گروپ میں شامل ہونے نہیں جا رہے، یہ میں بہت دعوے کے ساتھ انتہائی تصدیق کرتا ہوں اس بات کی، اور مصدقہ ذرائع سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ چودھری نثار علی خان صاحب کسی کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن وہ نالہ ہیں ان لوگوں سے کہ جن کی وجہ سے آج صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، جن کی بڑبونگیوں کی وجہ سے، جن کے بیانات کی وجہ سے، جن کی محاذرائی کی وجہ سے، اور نازیبا کلمات کی ادائیگی کی باعث آج جس نہج پر مسلم لیگ کھڑی ہے، جس کو میں مریم لیگ کہتا ہوں، اس وجہ سے چودھری نثار علی خان صاحب بہت ناراض ہیں، اور وہ افسردہ ہیں، بہت افسردہ ہیں۔ ناراض تو ایک ایسا لفظ ہو جائے گا جو میرے خیال استعمال نہیں کرنا چاہیے، افسردہ ہیں، تعصف کا اظہار کر رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی اس افسوس کو دور کر پائیں گے۔ ایک صدمہ ہے انہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ نواز شریف صاحب مگر استعفے کا سوچ رہے ہیں، آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے۔ ایک تو آپشن گردش کر رہا ہے، اور وہ ہے سردار ایاز صادق صاحب کا، لیکن اسے زیادہ پذیرائی نہیں مل پا رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ گھر میں سے کسی کو بنانے کا فیصلہ ہوگا، اور گھر میں سے اسی کو بنانے کا فیصلہ ہوگا جو ایسا داماد ہے کہ سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا داماد عطا کرے جو بالکل گھر جمائی کی طرح ہو، گھر داماد کی طرح ہو، اور جب وہ تقریر کرے تو کہے میں قربان جاؤں اس ماں کے کہ جس نے نواز شریف جیسا بیٹا پیدا کیا، میں قربان جاؤں اس باپ کے کہ جس نے نواز شریف کی تربیت کی، یعنی اپنے ماں باپ بھی بھلا دے اور کسی اور کی ماں باپ کو یاد رکھے۔ داماد ہو تو ایسا ہو۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں داماد کی گفتگو۔ کوئی کاغذ ایس کر رہا ہے کہ اس پہ استعفیٰ دے دو، اور بندوقیں تنی ہوئی ہیں، قربان جاؤں اس ماں پہ جس نے نواز شریف کو جنا، قربان جاؤں اس باپ پہ جس نے اس کی تربیت کی۔ اس نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، میری لاش سے استعفیٰ لے سکتے ہو، زندہ نواز شریف سے نہیں لے سکتے۔ اذان ابھی نہیں ہوئی، ہم بھی فرض نماز کے لیے جائیں گے، مگر دوستو یہ بھی فرض بن گیا، جہاد کا وقت آ گیا ہے، اور جہاد کے اندر قرآن پاک تفسیر پڑھنے والوں کو پتہ ہے کہ جب جہاد ہو آدھے مجاہد نماز پڑھتے ہیں، آدھے رکھوالے بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں اس تفسیر میں نہیں جاتا ہوں،
उलमा आपको बताएंगे जुम्मे वाले खुद पे। अगर किसी ने ना बताया, मुझसे जुम्मे की नमाज पढ़ाने के लिए मुझे बुला लेना, मैं वो काम भी कर लूँगा। जी, तो आपने गुफ्तगू सुन ली और इससे पहले दामाद ने यह भी कहा था कि वजीर आजम साहब इस्तीफा देंगे नहीं बल्कि इस्तीफा लेंगे। अब यहाँ पर भी अगर वो सी पैक के मंसूबे के खिलाफ कोई आदमी है तो उससे नवाज शरीफ साहब कैसे इस्तीफा ले सकते हैं? इसका मतलब इस्तीफा नवाज शरीफ साहब किससे लेंगे? नवाज शरीफ साहब अगर सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की फौज के तो इसका मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब शायद इस्तीफा कमर बाजवा साहब से लेंगे, या नवाज शरीफ साहब इस्तीफा ISI के सरबराह से लेंगे, या नवाज शरीफ साहब इस्तीफा MI के सरबराह से लेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो तनकीद दरी की है। अब एक दिन में अगर सब कुछ बदल गया है या अगर मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की वजाहत के बाद कुछ बदला है, हालांकि फौज तो इस मामले में कहीं है ही नहीं, फौज तो सरहदों की हिफाजत कर रही है, उनके जवान शहीद हो रहे हैं। 4 जवान शहीद हुए 2 दिन पहले, मेजर जमाल शहीद हो गए जिस दिन GIT की समात का पहला रोज था। अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कशीदा है। जो इस वक्त चाइना और भारत की सूरत हाल है उसको अगर सामने जो बिपिन रावत कह रहा है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। बिपिन रावत की कहानी कुछ और है। तो आप मुझको ये बताइए फौज यहां पर कहां से आ गई? लेकिन फौज को तनकीद का निशाना मुसलसल बनाया जाता रहा था और आज अचानक यू टर्न लिया गया है और अब साजिश जो कर रहा है ये वही है जो सी पैक के खिलाफ साजिश कर रहा है, ये वही है जो पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता और ये वही है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। ये कौन है? ये कोई नया आया है और इसके पुष्ट पर जो है वो भी मैं बताता हूं। जिन्होंने कहा है उनके मैं पूरे जुमले आपको सुनवाता हूं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मुमताज रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजर्स तो जाहिर है कि बयान करते रहते हैं और हमारे जनाब अली मोहम्मद खान साहब उनका अलग सेगमेंट होता है कि अली मोहम्मद खान साहब क्या कहते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा ज़रा रूहानी स्कॉलर हैं जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, इल्मुल आदात के माहिर हैं और जाहिर है कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। तो मैं कुछ सवालात इनसे रूहानी तस्कीन के लिए कर लूँ और आपकी भी थोड़ी तस्कीन हो जाए, कुछ इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाए। गो कि अभी समातें जारी हैं, कल फिर सुप्रीम कोर्ट पे समात होगी। तो सबसे पहले हम मोहम्मद अली शाह साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज गिरामी बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब मुझको बताएंगे कि ये जो इस वक्त शरीफ खानदान पर जो पैनामा केस के हवाले से GIT की एक रिपोर्ट आई है सामने और सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत जारी है, तो एक सियासी बुरहान भी पैदा हो गया है, एक बहुत पॉलिटिकल क्राइसिस हमें नजर आ रहा है। तो क्या इस पॉलिटिकल क्राइसिस से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान, मैं मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग बिल्कुल अलग नहज पे खड़ी है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इससे बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इल्मुल आदात से जो मैंने इनका हिसाब निकाला है, एक बैरूनी ताकत है। आपने भी हिसाब निकाल लिया इनका? इल्मुल आदात से हिसाब है। तो यानी कि बैरूनी ताकत, गैर मुल्की दस्ते ताउन कह लें, बैरूनी ताकत, बैरूनी इमदाद, गैर मुल्की ताकत, उसका दस्ते ताउन है कि शरीफ फैमिली बहरान, मेरा अपने इल्मुल आदात के मुताबिक उस बहरान से निकल आएगी। और आपको पता है नून जो है ना बड़ा जिद्दी होता है, नून। और आप नून जिद्दी से मुराद नवाज शरीफ साहब जो है, इनका जो अदद है यानी कि जिद्दी जिद बहुत ज्यादा है। हाँ। जब तक इन पर इंतहाई दबाव नहीं होगा तो ये यानी कि इस्तीफे के लिए रजामंद नहीं होंगे। तो प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है, इंतहाई दबाव तो हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बस यूं कह लें कि मैंने इल्मुल आदात से हिसाब निकाला है। या आपने हिसाब आज निकाला था या कल निकाला था? क्योंकि आज की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और इल्मुल आदात में भी सिचुएशन बदलती रहती है। जी। वैसे ये कि गैर मुल्की ताउन कह लें और उससे ये शरीफ फैमिली, जैसे आज कतरी आए हैं यहाँ पर। और ये देखना मामला शुरू हो गए, फजल रहमान ने आज मुलाकात कर ली, कतरी आ गए। इसी तरह कुछ मुमकिन है कि और ममालिक भी इनके बैकअप पर हैं। अगले 5 साल फिर किसके होंगे? गैर मुल्की ताकत जो है वो इनके बैक पर है, पुष्ट पर है इनकी, यानी कोई गैर मुल्की ताकत इनकी पुष्ट पर है, उससे ये इनकी बचत का रास्ता निकल आएगा। अगले 5 साल में भी और आपने बड़ी प्यारी बात कही, क्योंकि चौधरी निसार जो है उनका बड़ा बैकअप है, ताउन है यहाँ पे रहते हुए। मुमकिनात में से है कि चौधरी निसार की सियासी बसीरत भी नवाज शरीफ साहब को बचाने में कामयाब हो जाएगी। नहीं, चौधरी निसार साहब तो है ही नवाज शरीफ साहब के साथ और वो अपने तौर पे बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं।
وہ ایک وفادار ساتھی ہیں اور وہ اپنی وفا نبھا رہے ہیں، لیکن وہ ناراض کسی اور بات پر ہے، وہ اس بات پر ناراض نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاندان کا تحفظ ایک الگ بات ہے اور مسلم لیگ کا تحفظ ایک الگ بات ہے. اگلے 5 سال میں کس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ مسلم لیگ نون کو ہی دیکھ رہے ہوں گے آپ؟ نواز شریف ڈاکٹر صاحب دیکھیں ابھی اس وقت تو فضا بالکل آپ کے سامنے اوپوزٹ چل رہی ہے. اصل میں یہ ہے کہ ایک تو بزرگوں کی بات میں بڑا دم ہوتا ہے کہ جو روحانی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بالخصوص شریف فیملی کے ساتھ مسلم لیگ کے ساتھ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک بد دعا کہہ لیں، کسی عاشق رسول کی فیملی کا دل دکھانا کہہ لیں، وہ ایک معاملہ الگ ہے. لیکن پھر بھی اللہ کرے کہ یہ جس طرح سنا ہے کہ استغفار کی طرف بڑھ رہے ہیں. خیر آئندہ آنے والے 5 سال جو ہیں وہ میں نے حساب نکالا علم العادات سے. نہیں مسلم لیگ دیکھیں اس میں آپ کو میں شاہ صاحب اگر مجھے آپ تھوڑی سی اجازت دیں، مسلم لیگ کے ہوں گے ایک الگ نظریہ ہے، نواز شریف صاحب کے ہوں گے ایک الگ نظریہ ہے. نواز شریف صاحب ہی مسلم لیگ نہیں ہے، یہ اب سوچ پیدا ہو رہی ہے اور متحدہ مسلم لیگ کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. ایک پارٹی بہت جلد سامنے آنے والی ہے. تو آپ متحدہ مسلم لیگ ہی کو دیکھ رہے ہیں آئندہ اگلے 5 سال میں یا نواز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ اس طرح سے بتائیں آپ. اور سب آنے والے اگلے 5 سال میرے جو حساب ہے علم العادات سے اگلے آنے والے 5 سال وہ مسلم لیگ نون کے ہی ہوں گے، کیونکہ جب وہ نکل پائیں گے یا نواز شریف صاحب کے؟ مسلم لیگ نون کے ہوں گے. نہیں مسلم لیگ نون سے مراد نواز شریف صاحب کے ہوں گے. ممکن ہے کہ اپنی اصلاح کرے، مریم نون جو بن رہی تھی وہ نہ بنے اور اب یہ مسلم لیگ بن رہی تھی تو مسلم لیگ نون ہی رہے. تو اور جب یہ بحران سے نکل آئیں گے تو آئندہ آنے والے 5 سال کیوں اب یہ جاگ چکے ہیں، اب بیدار ہو رہے ہیں. ایم این اے ایم پی اے پہلے تو علاقوں میں نہیں گئے، تو اب کیونکہ ان کو ہر جگہ سے آپ کو پتہ ہے تماچے پڑ رہے ہیں. اور آپ جیسے مخلص جو محب وطن پاکستانی اینکر جو آپ ان کی اصلاح کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ کل کا بھولا آج گھر پر آ جائے. ہمیں تو محب وطن کہاں سمجھتے ہیں، ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ان کے خلاف ہیں. ہم تو شروع سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ معاملات حل کر لیتے اور اچھے مطلب مخلص ساتھی اگر آگے ہوتے. یہ جس طرح کے لوگ کورٹ کے باہر آ کر گفتگو کر رہے ہیں شاہ صاحب، یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا، کوئی انداز ہوتا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر میں سنواؤں گا. مجھے شرم آتی ہے کہ یہ عدالت کے احاطے کے باہر یعنی احاطے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کس طرح کی گفتگو کریں. اچھا بتائیے، کسی بھی نامور سیاسی شخصیت کو آپ تختہ دار پر دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی سوال میں کر رہا ہوں، ایک جنرل کوسچن ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو بھی میں کیونکہ بڑے حساب کے ساتھ اس کو دیکھ چکا ہوں، علم عمل میں بھی علم العادات سے بھی، کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں کوئی سیاسی شخصیت ایسی ہے کہ جو تختہ دار پہ لٹکائی جائے گی، لیکن وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ میاں نواز شریف نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی شخصیت ضرور ہے جو آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چل جائے گا جس کو بھٹو صاحب کی طرح یا صدام حسین کی طرح تختہ دار پر لٹکایا جائے گا. وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک، یہ آپ نے ایک نئی اطلاع ہم کو دی ہے شاہ صاحب، اور یہ بالکل ایک مختلف ہے. بہرحال ہم تو سب کے لیے دعا گو رہتے ہیں. اور نواز شریف نہیں ہے، دیکھیں جو بھی ملک کا کردار ہے، جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، خون ریزی کی ہے، جس نے بھی جو بھی کرپشن کا شہنشاہ، آنے والے وقت میں ایسا لگتا ہے میں نے جو دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک اور سیاسی شخصیت جو ہے ہینگ کی جائے گی، سولی پر لٹکائی جائے گی. اچھا بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کی طرف سے ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ نون اگلے 5 سال میں بھی آپ کو نظر آتی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس بحران سے باہر نکل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ جناب سید محمد علی شاہ صاحب. محمد علی شاہ صاحب کا تجزیہ اپنی جگہ پر ہے، علم العادات کی روشنی میں ہے، لیکن میں اس پریشر کی طرف آپ کو ایک وقفے کے بعد لے کر جاؤں گا جس کا ذکر ہو رہا تھا. پریشر بڑھتا جا رہا ہے، استعفیٰ دینے کے لیے پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور پاکستان میں ملک بھر کے وکلاء نے کل ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ ہڑتال یہ ہو رہی ہے، پاکستان بار کونسل اس میں شامل ہے، پنجاب بار کونسل شامل ہے، لاہور ہائی کورٹ بار اس میں شامل ہے، اور تمام وکلاء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہڑتال کی جائے گی. اور ہڑتال کس لیے کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں. یہ گو نواز گو کی ہڑتال ہے جو تمام وکلاء کل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک پریشر یہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریشرز کچھ اور بھی ہیں. وہ پریشرز کیا ہیں میں آپ کو ایک وقفے کے بعد بتاتا ہوں، لیکن جب وقفے کے بعد آؤں گا تو 2 بڑی اہم باتیں. ایک تو یہ کہ آج سپریم کورٹ کا جو ماحول تھا وہ بہت بدلا سا تھا مسلم لیگ نون کے وکلاء کے لیے، اور گو کہ کل بھی خواجہ حارث صاحب دلائل دیں گے.
اور آج سینٹ میں ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. اس کے پیچھے بھی مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر ان کا کردار ہے بہت بڑا, اور اس سے پہلے بھی وہ ایک اور کردار ادا کر چکے ہیں جس کی وجہ سے انہیں وزارت سے ہاتھ دھونا پڑے. تو آج سینٹ میں کیا ہوا اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کس سمت جا رہی ہے, سپریم کورٹ کے ریمارکس کیا کہہ رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج کیا باتیں ہوئی ہیں. جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب, جسٹس اعجاز افضل صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب, تینوں معزز جج صاحبان کی ریمارکس کیا تھے آپ کو آ کر بتاتے ہیں. ایسے نہیں چلے گا. خوش آمدید ناظرین محترم. قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی, انہوں نے اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے اس میں پاک قطر تعلقات, مشرق وسطی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. میری سمجھ میں نہیں آتا پاک قطر تعلقات کیا ہیں. ہمارے ہاں کوئی پاک قطر تعلقات نہیں ہیں. ہمارے اصل جو تعلقات ہیں وہ سعودی عرب سے ہیں, اور ہمارے بڑے مثالی تعلقات ہیں سعودی عرب سے. ہمارے مثالی تعلقات ہیں ایران سے, لیکن ہم نے سعودی عرب کو آج ناراض کیا ہے, اور یہ کوئی سعودیوں کی ایما پر ملاقات نہیں ہوئی ہے. سعودی عرب کسی طور پر بھی قطر کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہم نے قطر سے ملاقات کر کے سعودی عرب ایک غلط میسج دیا ہے, غلط پیغام ہم نے سعودی عرب پہنچایا ہے کہ ہم قطریوں کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن آج سپریم کورٹ میں خواجہ حارث صاحب نے جو دلائل, پہلے ایک اور چشم کشا جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے بعد نواز شریف صاحب کی ایک اور صاحبزادی ہیں اسما نواز, ان کے اثاثے بھی سامنے آ گئے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں محترمہ کلثوم نواز فیملی, یہ جو پورا ہے یہ اس کاروبار کا حصہ ہے, یعنی اسما نواز صاحبہ جو ہیں. اور یہ جے آئی ٹی رپورٹ جو تھی اس میں وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, حسین نواز صاحب اور حسن نواز کے ساتھ ساتھ جو کلثوم نواز صاحبہ کی دوسری صاحبزادی ہیں محترمہ اسما نواز, بڑے حیران کن انکشافات ہیں. جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق صرف 1 سال کے دوران جو اثاثے ہیں وہ 17.5 گنا بڑے ہیں. اور جو یہ اسحاق ڈار کی بہو بھی ہیں جو ہماری بہن ہے اسما نواز, ان کے اثاثوں میں بھی 5.21 گنا اضافہ ہوا جو بڑھ کر 3 کروڑ 15 لاکھ تک جا پہنچے. سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ 1991 سے 1993 کے دوران اسما نواز کے اثاثے 21.5 گنا بڑھ کر 3 کروڑ 15 لاکھ روپے ہو گئے, اور وہ بھی بغیر کسی ظاہری آمدن کے. حیران کن طور پر خسارے میں چلنے والی چودھری شوگر مل بھی اسما نواز کو منافع دیتی رہی, اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چودھری شوگر مل نے اسما نواز کو 11,28,000 کا منافع دیا, جبکہ والد نواز شریف کی جانب سے بھی انہیں 3 کروڑ 8 لاکھ روپے ملے, مگر ان کے ذرائع کا خود نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1997 میں محترمہ کلثوم نواز کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل بھی گئے, تو کہاں گئے اس کا بھی کسی کو نہیں پتا. اور 1991 سے 1993 کے دوران کلثوم نواز صاحبہ کے اثاثے 16 روپے سے بڑھ کر, یعنی 16 روپے تھے, اس سے بڑھ کر یہ 1991 سے 1993 میں اس میں 2 کروڑ 86 لاکھ ہو گئے, جبکہ اسی دوران ان کی آمدنی 2,69,000 روپے تھی. کلثوم نواز 1984-85 سے ٹیکس ادا کر رہی ہیں, اور جے آئی ٹی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1991 سے 92 کے دوران 47.1 ملین کے اسما نواز کے اثاثوں کے حصول کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا, جنہیں وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کیا ہے. تاہم بادی النظر میں یہ اثاثہ جات چھپانے کی ایک کوشش ہے. کچھ ایسے آج سپریم کورٹ میں ہوئی تھی. اس میں جناب جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے آج جو ریمارکس دیے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے تمام دستاویزات دینے سے انکار کیا, عدالت نہیں تو جے آئی ٹی کو ہی ریکارڈ دے دیتے. بار ثبوت خود شریف خاندان نے اپنے سر پر لیا تھا. وزیر اعظم کی تقاریر ریکارڈ کا حصہ ہیں, آپ دستاویزات نہیں دیں گے تو کوئی نکال لائے گا. شواہد کے جائزے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ معاملہ نیب کو دیں یا نااہلی کا فیصلہ کریں. یہ بات چونکہ آج صبح سے ہوتی رہی ہے اور اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے, لیکن اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ اس میں کہا گیا کہ معاملہ نیب کو دیں یا نااہلی کا فیصلہ کریں. مگر میں آپ کو اگر
ले जाऊं 22 फरवरी को मैं आपको बीबीसी का अक्स दिखा रहा हूं, ये स्लाइड शो है। 22 फरवरी बुध का दिन था 2017 और ये पैनामा लीक्स दस्तावेज़ात से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत जारी थी और जब दोबारा शुरू हुई 22 फरवरी तो ऐसा महसूस होता था कि इन दरख्वास्तों की जो समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच है वो कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के चेयरमैन के बयान से खुश नहीं है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने अपने दलाइल से आगाज़ किया और कहा कि हुदैबिया, पेपर्स मिल्स और पैनामा का मामला मुख्तलिफ है, लिहाजा इनको एक दूसरे से नहीं जोड़ा जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अजमत सईद साहब ने, जो कि इस 3 रुकनी बेंच का भी हिस्सा है, जनाब जस्टिस अजमत सईद साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर हुदैबिया पेपर मिल्स का मामला गलत था या मुकदमा गलत था तो फिर वो इस पर इन्हिसार क्यों कर रहे हैं और अगर ये हकीकत था तो फिर इसे दफन क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि अगर इदारे अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचता। बेंच के सरबरा जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अदालत में ऐसा कुछ ना कहें जिस तरह कल नैब के सरबरा ने कहा था। और अब मैं आपको वो जुमले बयान करने जा रहा हूं जो कि जनाब जस्टिस अजमत सईद साहब ने इरशाद फरमाए थे। उन्होंने इरशाद फरमाया था कि नैब ने कोई अमली इक़दामात नहीं किए। उन्होंने कहा कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद नैब हमारे लिए वफात पा गया है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद नैब हमारे लिए वफात पा गया है। लेकिन आज एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसला करेंगे कि मामला नैब को दें या नाअहली का फैसला दें। अब अगर नैब वफात पा चुका है जनाब जस्टिस अजमत सईद साहब के नज़दीक तो अब ये नाअहली का फैसला ही बचता है, क्योंकि जनाब जस्टिस अजमत सईद साहब के रिमार्क्स ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि नैब का इंतकाल हो चुका है, नैब वफात पा चुका है, तो अब नाअहली का फैसला ही सामने नजर आता है। बाकी अदालत तो कानून के मुताबिक फैसला करेगी। मैंने 22 फरवरी चूंकि मुझे याद थी तो मैंने इसका हवाला दे दिया। जो वजीर आजम के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने दलाइल आज बहुत सारे दिए और उन्होंने ये सवाल बार बार किया कि हमें 13 सवालात कहे गए थे, हमसे पूछे ज़्यादा गए। अब ये बड़ी एक अजीब सी बात थी। इसमें उन्होंने बार बार कहा कि 13 के बजाय 15 कर लिए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ पर वाक़ है तो आप ज़ाहिर है कि जैसे कि मैं कराची में रहता हूँ तो मैं बताऊँगा जी मेरा घर, मिसाल के तौर पर मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ जी, मेरा घर क्लिफ्टन पर है। तो उसमें पूछा जी क्लिफ्टन में किस ब्लॉक में? जी ब्लॉक 16 में। अच्छा ब्लॉक 16 में किस गली में? तो जी ब्लॉक 16 की गली नंबर 3 में। अच्छा 3 नंबर गली में कौन सा नंबर मकान है? जी 5वां नंबर मकान है। अब मैं कहूँ जी ये तो आपने मेरे इस सवाल के, सवाल ये एक था लेकिन ये तो 18 हो गए। नहीं भाई, मगर कंसर्न था ना, जुड़ा हुआ था ना ये सवाल। मतलब मुझसे आपने पूछा था मैं कहाँ रहता हूँ, मैंने बताया मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ, तो मगर बताना था, मुझे गली भी बतानी थी, मुझे मकान भी बताने थे। तो ये फिर 3 नहीं हुए ना सवाल, 4 नहीं हुए, ये एक ही रहा। लेकिन यहाँ पर आज उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने बार बार यही कहा, जिस पर हमारे जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म समेत सबको सफाई का मौका दिया गया है और वज़ीर आज़म के बेटों की अप्रोच ये थी। जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फरमाया कि अप्रोच ये थी कि कुछ न बताया जाए, कि जो मालूम हो सके वो JIT खुद ही मालूम कर ले। ये जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इरशाद फरमाया। और फिर उसके बाद जस्टिस अजमत सईद साहब ने यह भी फरमाया कि जो बातें JIT ने नहीं पूछी थी वो हमने पूछ ली, बात खत्म। ये जनाब अजमत सईद साहब ने इरशाद फरमाया है, बात खत्म। सिफारिशात पर अमल करना है या नहीं करना इसका फैसला अदालत करेगी। ये वाज़े तौर पर आज अदालत ने कह दिया है कि इसका फैसला हम करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और JIT की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट थी, जमा हो गई है, उस पर आप एतराज़ात कर रहे हैं। अब ये मैं बिल्कुल अदालत से हटकर बात कर रहा हूँ कि अब उस पर आप एतराज़ात कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि JIT ने इतने सवालात कर लिए, इतना कुछ हो गया, इतना कह दिया गया। अदालत कह रही है फैसला हमने करना है कि क्या होना है। ये परेशानी मतलब JIT पर क्यों है? JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला अदालत ने करना है, JIT की रिपोर्ट फैसला नहीं है। ये सब समझा रहे पहले दिन से, लेकिन आप JIT की नीयत पर शक कर रहे हैं, JIT पर शुबा कर रहे हैं और अराकीन पर एतराज कर रहे हैं कि उसका ताल्लुक फलां से था, फलां से था, वो उसका कज़न था, वो उसका चाचा था, वो उसका मामू था। तो ये एतराज तो आपने पहले कर दिया था ना। और इस एतराज के बाद अदालत ने इसी JIT को
کام جاری رکھنے کو کہا تھا. اچھا پھر اس کے بعد ایک نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے, وہ آپ نے دائر نہیں کی. تو اگر آپ دائر کر دیتے, مگر وہ اب آپ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ 30 دن کے اندر اندر دائر کی جاتی ہے, وہ آپ نے کی نہیں. اور عدالت میں آج ایک مرتبہ پھر آپ جے آئی ٹی کے اراکین کی یعنی ان کو کیسے بنایا گیا, یہ کون لوگ تھے, انہوں نے سوال یہ کیوں پوچھا, تو یہ کیوں پوچھا, یہ کیوں نہیں پوچھا. تو عدالت نے پھر کہا, اور بڑے سادہ لفظوں میں جج صاحبان نے کہا, آپ دستاویزات کو رد کریں نا, دستاویزات کو آپ رد کرتے نہیں ہیں, آپ نیا اعتراض نکال لاتے ہیں. ٹیکنیکلٹیز میں جتنا الجھیں گے, یہ عدالت نے نہیں کہا, یہ میں ناظرین آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ جتنا تکنیکی معاملات میں الجھیں گے, عدالت کے لیے فیصلہ کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ قانونی نکات پر بات کریں گے, آپ اگر نقائص نکالیں گے رپورٹ میں, تو یہ فائدے مند ہے. لیکن اگر آپ ٹیکنیکل پوائنٹس میں اسکورنگ کریں گے اور ٹیکنیکلٹیز میں اگر چلے جائیں گے, تو عدالت کے لیے فیصلہ آسان ہو جائے گا. اور عدالت کے لیے بہت آسان ہے یہ فیصلہ کرنا. عدالت جائزہ لے رہی ہے, دلائل سن رہی ہے. آپ جتنے فنی خرابیاں نکالنے کی کوشش کریں گے, چاہیے تو یہ تھا کہ جے آئی ٹی جو رپورٹ تھی اس میں آپ نقائص تلاش کرتے. وزیر اعظم کی ٹیم ناکام ہو گئی, اس کے اندر نقائص نہیں تلاش کر سکی. جے آئی ٹی رپورٹ کو انہوں نے تسلیم کر لیا. جب آپ کسی رپورٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتبار کیا جائے, تو آپ اس کی قانونی حیثیت کو تسلیم کر لیتے ہیں. آپ نے رپورٹ کی قانونی حیثیت کو بھی تسلیم کر لیا, آپ اس کو چیلنج بھی نہیں کر رہے ہیں, آپ دستاویزات کو آہستہ آہستہ مان رہے ہیں. جیسا کہ آج ایف زیڈ ای کمپنی کو آپ نے مان لیا کہ یہ آپ کی تو نہیں تھی لیکن بیٹے کی تو تھی, حسن نواز صاحب کی تو تھی. تو حسن نواز صاحب کی اگر یہ کمپنی تھی, تو اس کے بعد تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو کو پیسے حسن نواز صاحب دیا کرتے تھے 10,000 درہم. اور پھر اگر یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ کل تک تو یہ کمپنی نہیں تھی, کل تک تو نہ یہ کمپنی تھی, سازش کرنے والے بھی کل تک فوج ہی تھی, ایم آئی تھی, آئی ایس آئی تھی. آج سب کچھ بدلہ بدلہ سا نظر آ رہا ہے, آج کچھ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نظر آتے ہیں, لیکن آج کچھ بدلے بدلے سے تھے سرکار کی باتیں بھی آج کچھ مختلف سی تھیں. آئیے آپ کو کچھ سرکار کی باتیں سناتے ہیں, تھوڑا سی کلپس آپ کو دکھاتے ہیں. طلال چودھری صاحب کا یہ پہلا کلپ ہے, گو کہ انتہائی قابل اعتراض گفتگو اس میں انہوں نے کی ہے. میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا, وضاحت آپ لوگ خود سمجھ لیجئے گا, میں کروں گا تو پھر بات کچھ اور ہو جائے گی. لیکن اگر آپ سنیں گے تو بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی ہیں انہوں نے. اگر اس کو زومانہ گفتگو کہا جائے تو انتہائی اخلاق سے گری ہوئی, یعنی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اگر اخلاق سے گری ہوئی گفتگو احاطہ عدالت میں کی ہے تو وہ جناب طلال چودھری صاحب ہے. ان کی ذرا یہ گفتگو سنیے گا. بلاول صاحب, آپ کہہ رہے ہیں استعفیٰ لیں گے, اور آپ نے کہا آپ کو استعفیٰ لینا آتا ہے. میرا آپ کو مشورہ ہے, نواز شریف سے بڑے بڑے بھی استعفیٰ نہیں لے سکے, آپ تو بچے ہیں, یہ مشکل کام ہے, درد ہوگا, آپ کے آنسو نکل آئیں گے, آپ نہیں لے سکیں گے استعفیٰ. یہ نواز شریف سے بڑے بڑے نہیں لے سکے. اب ناظرین محترم آپ نے سنا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ کس سے مانگنے, کس سے لینے چلو تمہیں بہت درد ہوگا, تم بہت رو گے, جس سے لینے چلو درد ہوگا. یعنی آپ اگر اس کو کسی اور تناظر میں دیکھنے کی کوشش بھی کریں, سوچیں بھی, تو آپ یہ خیال کریں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو مخاطب کر رہے ہیں, اور جو آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں, اور استعفے مانگنے پر جو آپ نے کہا تمہیں درد ہوگا, تم رو گے, تمہیں تکلیف ہوگی, آنسو نکل آئیں گے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب کیا ہے ایسی کیا بات ہے استعفیٰ کہ انہیں درد ہوگا, وہ روئیں گے, ان کے آنسو نکل آئیں گے؟ میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے بہت دکھ ہوا, مجھے بہت صدمہ پہنچا کہ یہ اخلاق باختگی کس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ یہ بھی خیال نہیں کر رہے کہ سامنے ترازو ہے, سپریم کورٹ ہے, عدالت ہے, اور اس کے باہر کھڑے ہو کر جناب طلال چودھری صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں. ان کا ذرا دوسرا کلپ ملاحظہ فرمائیے. خان صاحب, گلی گلی میں شور ہے کہ نیازی کے پیچھے کوئی اور ہے. کون ہے بلا جو سی پیک رکوانا چاہتا ہے, جو انرجی پروجیکٹ رکوانا چاہتا ہے, جو دہشت گردی کی جنگ ختم کروانا چاہتا ہے؟ اور یہ کوئی پاکستان سے نہیں ہو سکتا,
ये पाकिस्तान का तो कोई दुश्मन पाकिस्तान के बाहर से हो सकता है जो आपके पीछे है। नाज़रीन मोहतरम, इसमें आपने सुना कि गली गली में शोर है, न्याजी के पीछे कोई और है। कौन है भला जो सी पैक रुकवाना चाहता है? अब अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊँ तो न्याजी के पीछे तो फौज हुआ करती थी, न्याजी के पीछे तो ISI हुआ करती थी, न्याजी की जो अंपायर की उंगली थी वो फौज थी। यही कहते थे ना लोग। मुझे तो नहीं पता ये बातें, मैं तो नहीं जानता था, मुझे तो नहीं मालूम। कहते यही लोग थे। इन्हीं के जो बड़े बड़े चौधरीज हैं, यानी दानियाल अजीज चौधरी, तलाल चौधरी, चौधरी आबिद शेर अली, जितने चौधरीज हैं वो ये कहा करते थे कि न्याजी के पीछे यानी इमरान खान साहब के पीछे फौज है, ISI है, आर्मी के लोग हैं, वही अंपायर की उंगली है। तो आज ये पीछे कोई और है से मुराद क्या है आपकी? यानी सी पैक के दुश्मन अल्लाह के वली, सी पैक फौज ने ही तामीर करवाया है, फौज ने ही बनवाया है, वरना सी पैक मंसूबा कभी उस पर अमल दरामद नहीं होता। क्रेडिट दो ए अल्लाह के वलियों, क्रेडिट दो, एटलीस्ट कम से कम जनरल राहिल शरीफ को दो, कमर बाजवा साहब को दो, क्रेडिट दो। और कौन है जो दहशतगर्दी करवा रहा है? ये फौज ने दहशतगर्दी खत्म की है मुल्क से, रेंजर्स ने दहशतगर्दी खत्म की है। वरना तो जो हो रहा था पाकिस्तान में, आप तो मजाकरात करने जा रहे थे गारों में छुपे हुए खवारिज से, जहन्नम के कुत्तों से आप मजाकरात करने जा रहे थे। ये तो भला हो उन शहीद 150 बच्चों का कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद हुए, कुर्बान हो गए और उसके बाद फांसी की सजा पाकिस्तान में बहाल हुई, उसका क्रेडिट तो दे दो फौज को। लेकिन आप कह रहे हैं गली गली में शोर है, न्याजी के पीछे कोई और है। ये कौन है ये भी बता दीजिए, क्योंकि आज एक नया टर्न आपने लिया है, हमारी समझ में भी आ जाए। कल तक तो फौज थी, आज कौन है? आज फौज के बाद यकयक आपको कोई और नजर आ रहा है, तो जो दिखाई दे रहा है हमें भी दिखा दें ताकि हमें भी इत्मीनान और सुकून हो जाए। वक्फे के बाद आता हूं और आपको कुछ क्लिप्स और दिखाता हूं, और बड़े ही शर्मनाक क्लिप है। आपका सर शर्म से झुक जाएगा जब आप सुनेंगे कि किस हद तक मुस्लिम लीग नून पहुंच गई है। शायद इसी वजह से चौधरी निसार अली खान साहब ने किनारा कशी इख्तियार कर ली। एक वक्फा ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदेद नाज़रीन मोहतरम, आज सेनेट के इजलास में इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हुई। मैं कबल इसके कि आपको मज़ीद कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जो इहाते अदालत के बाहर एक और मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं जिन्होंने आज अखलाक से गिरी हुई बातें की हैं। लेकिन आज बहुत दुख हुआ, बहुत सदमा पहुंचा, इसलिए नाज़रीन मोहतरम के सेनेट में एक बड़ा मोतबर नाम है जनाब ताहिर मशहदी साहब का। और ताहिर मशहदी साहब कई बरसों से सेनेट के रुकन हैं और उनकी सब इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। सेनेट के चेयरमैन जनाब मियाँ रज़ा रब्बानी साहब को भी आज जलाल आ गया, हालांकि इंतहाई वो ठंडी शख्सियत है, ठंडे मिजाज के मालिक हैं, लेकिन आज उन्होंने भी ये कहा कि किसी भी रुकन को इस तरह मुखातिब करने की मैं मुशाहिदुल्लाह साहब आपको इजाज़त नहीं दे सकता। मुशाहिदुल्लाह साहब पहले ही अपनी बहुत सारी बातों से मुताल्लिक़ वजाहतें देने के लिए शायद आज भी अपने ज़मीर को मजबूर पाएँ, और उन्हीं की वजह से ये बात सामने आई थी और इसके बाद माफ़ी मांगी गई थी कि आपने फरमाया था कि ये ज़हीरुल इस्लाम थे जो हुकूमत गिराना चाहते थे, और फिर जनरल राहिल शरीफ साहब के सामने टेप सुनाया गया, और बाद में उस वक्त ISPR के जो DG थे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा साहब, उन्होंने इसकी तरदीद की थी और उसके बाद फिर वजारत से हाथ धोना पड़ा था मुशाहिदुल्लाह साहब को। लेकिन फिर भी वो कहते थे कि क्या हुआ, वजारत चली गई, मुझे उससे अच्छा यानी ओहदा मिल गया, पता नहीं वो क्या मिला हमें नहीं मालूम। लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब ने आज हद कर दी। आज उन्होंने जनाब सेनेटर ताहिर मशहदी साहब पर रकीक हमले किए और उनको खून पीने वाला कहा, उनको दरिंदा तक कह दिया। ये कहा कि कई लोगों का खून इनके मुंह से बह रहा है, ये खून पीते रहे हैं, और बहुत कुछ उनको कहा जनाब सेनेटर ताहिर मशहदी साहब को। मुस्लिम लीग नून के तमाम रहनुमा इस वक्त ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, माँ सिवाय चंद एक के जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि चौधरी निसार अली खान जैसे लोगों ने जो किनारा कशी इख्तियार की है, उसकी बुनियादी वजह उन लोगों का आगे आना है जिनकी शायद, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुशाहिदुल्लाह साहब की कोई कुर्बानी मुस्लिम लीग के लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
جن کی مسلم لیگ کے لیے کوئی قربانیاں نہیں ہیں، لیکن وہ آج آگے آ کر مسلم لیگ کا نام بدنام کر رہے ہیں، نواز لیگ کا. لیکن آج جو مشاہد اللہ صاحب نے کیا وہ بہت بہت شرمناک ہے، بہت افسوسناک ہے، جس پر سینٹ کے چیئرمین کو بھی بہت دکھ ہوا ہے. لیکن صرف ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سینیٹر طاہر مشہدی صاحب. ان سے ہم جانیں گے اور سوال کریں گے کہ آخر ہوا کیا تھا، یہ بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی کہ اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کرنے پڑے مشاہد اللہ صاحب کو. السلام علیکم مشہدی صاحب. وعلیکم السلام. مشہدی صاحب، آپ ہم سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور بزرگ ہیں، اور میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. آپ سے ایک نیاز مندی رہی ہے، آپ کے اخلاق سے بھی واقف ہوں. آپ ایک انتہائی عاجزی اور انکساری کا پیکر ہے. پھر یہ کیا ہوا آج؟ کیا کیا مشاہد اللہ صاحب نے؟ آپ نے ایسا کیا کر دیا کہ انہیں یہ کہنا پڑا کہ تمہارے تو منہ سے خون بہ رہا ہے انسانوں کا، تم خون پیتو؟ کس طرح کی باتیں کی انہوں نے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 2 ٹرم سے سینٹ میں ہوں جی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں متحدہ قومی موومنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، جو کہ بڑی پاپولر پارٹی نہیں ہے. مطلب کہ اس طرح اس حساب سے جو ٹلڈیٹ نے مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ سینیٹر آف دا ایئر ڈکلیئر کیا، مجھے 95% مارکس دیے. تمیز، تہذیب اور تقریر کرنے میں، اور کبھی بھی غلط استعمال الفاظ کا یا کسی کو دکھ دینا پورے کے پورے ٹینیور میں، اور عوام کو ریپرزینٹ کرنا، عوامی مسائل اٹھانا اور پاکستان کے لیے بولنا، ہر لحاظ سے انہوں نے مارکنگ کی. تو 100 میں سے 95% مجھے انہوں نے دیے ہوئے. پھر دیٹ جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے. تو باقی بھی پورے کا پورا سینٹ میں ہر آدمی ہر پارٹی کا ہمیشہ سے عزت کرتا ہے. میں سب کی خود عزت کرتا ہوں، میں سب سے پیار بھی کرتا ہوں. تو آج ہم لوگ مطلب کہ بالکل بے سمجھ والی بات ہے، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. ابیوز جو ہے یہ ریفیوج آف دا اسکاؤنڈرل ہوتا ہے. یہ جو اسکاؤنڈرل ہوتے ہیں وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے ابیوز کو استعمال کرتے ہیں. صحیح. اور آج ہم نے اس کو سینٹ میں دیکھا، چیئرمین صاحب نے بھی اس کو ایکسپنج بھی کیا، روکا بھی، اور سب کچھ ہوا. اور ان کے نون لیگ کے اپنے لوگوں نے جا کے ان کو روکا اور کہ یہ آپ حد سے زیادہ جا رہے ہیں. اب ہم اسپیچز جو تھی وہ بہت ہی پیٹریوٹک قسم کی اسپیچز تھی. میرے پہلے اس میں کی پی ٹی آئی کے اعظم سواتی صاحب نے، اور اس کے بعد میں نے کی، اور ہم نے خراج تحسین پیش کی فوج کو کہ بڑی دلیری سے لڑی ہے، بڑی قربانی دی ہے، اور امریکن فوج سے زیادہ اچھا اس نے کام کیا ہے. تو آپ نے ٹھیک کیا، اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں تو آپ نے ٹھیک بات کی. اچھا، اس کے بعد ہم نے پاکستان کی فورن پالیسی پر بات کی کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں، یہ گورنمنٹ کی نالائکی ہے، اور ان کی جو میں ہمیشہ تقریر کرتا ہوں تو پیسے کوئی اس طرح کی تقریریں تو ہوتی ہے مشہدی صاحب. یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کی نالائقیت، اس میں بھڑکے کیوں مشاہد؟ وہ ہمارا کام ہے. ہمارے جیسے وہ جو ہیں سینٹ میں، میرے تو ہر کارروائی میں بولتا ہوں، ہر چیز پاکستان کے حق میں بولتا ہوں، اور جب بھی پاکستان کو کوئی چیز کا نقصان ہو رہا ہوگا میرا فرض بنتا ہے. میرا خیال ہے آپ نے فوج کی تعریف زیادہ کر دی، وہ ان کے ہمارا فرض ہے. نہیں، مگر آپ نے، میرا خیال ہے کہ فوج کی تعریف زیادہ کر دی، وہ ان کی طبیعت پر گراں گزری ہے، کیونکہ ان کو بہت برا گزرا. اور میں نے پاکستان کی تعریف زیادہ کر دی، اور میں نے پاکستان کی عوام کی کر دی. میں نے کہا پاکستان ایک بہت، پاکستانی جو ہے بڑے دلیر لوگ ہیں، بڑے آن والے ہیں، شان والے ہیں، پیار محبت والے ہیں. ہم کسی سے کنفرنٹریشن نہیں مانگتے، مگر ہم اپنی عزت کروانا جانتے ہیں. کوئی ہماری کو میلی نظروں سے دیکھے گا. ہم اس طرح کی اسپیچ تھی، اور اس کے علاوہ وہ ریکارڈڈ ہے اور اس کا ویڈیو اویلیبل ہے. کل تک آپ نکال کے دکھا سکتے ہیں اپنے ویوز کو. تو وہ کیا آپ کو کیا وہ اپنی نشست سے باہر نکلے تھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے؟ اب وہی والی بات ہے کہ ان کی جب باری آئی اسپیچ کرنے کی، سب سے پہلے انہوں نے اٹیک کر دی اعظم سواتی پہ کہ یہ بائی نیم. اور آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ پریکٹس، آپ بھی اللہ کے فضل سے پارلیمنٹ میں کبھی نام نہیں لیتے، کبھی نام نہیں لیتے، چیئر کو مخاطب کرتے. پارلیمنٹ آپ کی سروس ہے، کبھی بھی کسی کا نام لے کے اٹیک نہیں کیا جاتا. اس نے پہلے تو اعظم سواتی صاحب کا نام لے لیا اور اس کو کہا کہ یہ پارٹیاں بدل کے اور یہ اور وہ
اور کھانے پینے والے اور یہ پاکستان کی بات. اور اس کے بعد میرے اوپر شروع ہو گیا کہ یہ جو ہے مشہدی صاحب یہ کون ہوتے ہیں پاکستان کی بات کرنے والے, یہ خون چوسنے والے, یہ درندے, یہ ویمپائر ہے اور یہ ہے وہ. اچھا تو چیئرمین صاحب نے روکا تو میں بڑا, کیونکہ میں نے ہی لکھے ہوئے ہیں رولز آف پروسیجر کنڈکٹ آف بزنس 2012 میں نے لکھی ہوئی ہے یہ جو جس سے ہماری سینٹ چلتی ہے. تو میں چپ رہا, میں نے کہا کہ وہ خود ہی ایکسپنج کر دیں گے اور چپ. پھر وہ شروع ہو گیا الطاف حسین صاحب کے اوپر جو شروع سے کی رٹی ہوئی تقریر اور یہ وہ. اس کے بعد وہ شروع ہو گیا متحدہ قومی موومنٹ پہ, جس پارٹی کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, جو میرے لوگ ہیں. میں کیسے سن سکتا ہوں ایک قوم کو کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ یہ تو بالکل تعصب کی بات اور پاکستان کو بگاڑنے والی بات. پھر میں شروع ہوا, میں نے کہا کہ بھائی صاحب پہلے تو جا کے آپ 2 جنگیں لڑو پاکستان کے لیے جیسے میں نے لڑائی ہے. میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے لیے 2 جنگیں لڑی ہیں اور 2 جنگیں اور لڑنے کو تیار ہوں اس عمر پہ بھی. اور آپ یہ قسم کی چیزیں میرے اوپر نہیں کہ آپ کون ہوتے ہو پاکستان کی بات کرنے والی, آپ کا کوئی پاکستان کے اوپر آپ تو کرنل ریٹائرڈ ہے جی, آپ نے تو فوج میں خدمات انجام دی ہے مشہدی صاحب. بڑی عزت سے نوکری کی ہے اور جنگیں بھی لڑا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کے لیے لڑا ہوں اور آج بھی میں لڑتا ہوں. اور میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے ہر جگہ. میں نے جا کے پاکستان کے لیے بولا ہوں. یا جب بھی میں ابروڈ جاتا ہوں اللہ کے فضل سے پاکستان کو کبھی خلاف نہیں سنتا. تو جب اس پہ شروع ہو گیا کہ آپ پیٹریزم پہ, تو میں نے پھر اس کو سنائی. میں نے کہا کہ یہ بھائی آپ کیا ٹھیک ہے. نہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے جناب طاہر مشہدی صاحب. یہ آج بہت سینٹ میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جس کا رضا ربانی صاحب نے بھی نوٹس لیا. وہ الگ بات ہے کہ حذف کر دیے کارروائی میں سے الفاظ, لیکن جناب مشاہد اللہ صاحب نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے, جس طرح جناب کرنل ریٹائرڈ طاہر مشہدی صاحب پر وہ حملہ آور ہوئے ہیں, بہت افسوسناک اور بہت تکلیف دہ. تو صرف یہی نہیں, اگر آپ یہ لہجہ دیکھتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور لہجہ سنواتا ہوں. آپ ذرا خود فیصلہ کیجئے گا کہ جناب چودھری عابد شیر علی صاحب شیخ رشید احمد صاحب کے لیے کیا فرما رہے ہیں, ذرا سنیے گا. میں کل ایک نالا لئی کے گندے نالے کے کیڑے کی ایک بات سن رہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کی جرح کرنا چاہتا ہے. شیخ رشید, تم نواز شریف صاحب کے 25 سال جوتے پالش کرتے رہے, ان کے بچوں کے کتے تک نلاتے رہے. تم اس قابل بھی نہیں ہو. آج میں شیخ رشید کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتا کہ شیخ رشید ایک مزدور ہے, چلے مان لیتے تو 85 میں تیرے پاس موٹر سائیکل تھا. جب نواز شریف صاحب کے منشیوں کے پاس بھی مرسیڈیز گاڑیاں تھیں, اور تمہیں یاد ہے کہ ماڈل ٹاؤن 180 میں 179 میں بیٹھ کر روزانہ ان کے بچوں کو تم فٹ بال کے ٹپس دیا کرتے تھے. اب ناظرین محترمہ مجھ کو یہ بتائیے کہ پہلے تو کہا تم 25 سال تک جوتے صاف کرتے تھے نواز شریف. یہ آپ ان کی عمر دیکھیے, شیخ رشید صاحب سے تجربے میں عمر میں چھوٹے ہیں. لحاظ ایک ہوتا ہے, ایک مروت, ایک رواداری. ہمارے والدین بھی سیاست میں رہے اور ہم بھی مخالفت کرتے ہیں میاں صاحب کی, لیکن میاں صاحب بولتے ہیں, بہت عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں. یا اگر مریم صاحبہ کو کہتے ہیں تو مریم بہن کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. کلثوم صاحبہ تو محترمہ کلثوم صاحبہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. ایک رواداری ہوتی ہے, یعنی ایک احساس مروت ہوتا ہے. یہ پہلے والدین سکھاتے تھے. ہمارے والدین مسلم لیگ میں رہے اور وہ یہ سکھاتے تھے کہ بھئی اختلاف اگر سیاست میں بھی ہو تو تعلقات کبھی نہیں بگاڑنے چاہیے. ایک روایات ہوتی تھی, ان روایات کا خاتمہ کر دیا. آپ نے 25 سال کہا کہ جوتے صاف کرتے تھے تم شیخ رشید احمد کے لیے. پھر آپ نے کہا کہ جی تم تو نواز شریف کے بچوں کے کتے نہلاتے تھے. استغفر اللہ. یعنی شیخ رشید احمد صاحب کے لیے یہ کہا جانا اور سوچا جانا, ایک قداور پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے, ان کا اپنا ایک نام ہے, ایک کردار ہے ان کا. اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر تو ایک اور بات تسلیم کر لیا آپ نے کہ میاں صاحب کے بچوں کے پاس کتے بھی پالے ہوئے انہوں نے, یعنی وہ کتے بھی پالتے ہیں اور ان کے کتے نہلاتے تھے وہ. اب آپ سوچیں, یہ انداز گفتگو ہے, یہ طرز تکلم ہے,
اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان لوگوں کو اقتدار میں رہنا چاہیے تاکہ لوگ روز یہ باتیں سنیں، روز اس طرح کی گفتگو، لوگوں کی پگڑیاں روز اچھالی جائیں، روز ان کو رسوا کیا جائے، روز ان کو ذلیل کیا جائے، روز ان کا پوسٹ مارٹم ہو، اور وہ بھی عدالت کے باہر، احاطے عدالت میں۔ ذرا دیکھیے آگے یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کے والد سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں، جناب مخدوم محمود احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ایک بہت بڑی شخصیت جناب مخدوم محمود احمد صاحب، سابق گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، کیا انسان تھے، کیا اعلیٰ ظرف انسان تھے۔ میں نے تو ان کو کبھی بولتے ہوئے بھی نہیں دیکھا زیادہ، وہ خاموش رہ کر بہت ساری باتیں کہہ جاتے تھے، اللہ والے تھے، غوثیہ جماعت ایک اس کے بڑے ایک روحانی اس کے پیشوا تھے، آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ ذرا سنیے گا مخدوم شاہ محمود قریشی کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، صرف سیاسی مخالفت میں آپ کہاں تک پہنچ گئے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اور دوسرا شاہ محمود قریشی کل بڑا بڑک رہا تھا، چلے تمہیں بھی چیلنج کرتا ہوں، پہلے تو تم انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے، اس کے بعد تم نے پاکستان کے غریب لوگوں کا خون چوسا، پیر بن کے، جعلی پیر، ڈبہ پیر، وہ ڈبل شاہ یا ٹرپل شاہ ہے۔ پہلے جب پیپلز پارٹی کے دور میں یہ فورن منسٹر تھا، اپنے بیٹے کو امریکن سینیٹر کے ساتھ نوکری دلائی، ان کی چاپلوسی کی۔ آج میں شاہ محمود قریشی سے پوچھتا ہوں، پورے قوم کے لیے، نذرانہ پیر سے پوچھتا ہوں جو نذرانے لیتا ہے، ایک پرچی نذرانے کی، جو چڑھاوے چڑھتے ہیں، قوم کو بتاؤ کہ کتنے ارب روپے کے چڑھاوے چلتے ہیں اور کتنے روپے تم اس پر ٹیکس دیتے ہو۔ جی ناظرین محترم، اب آپ فیصلہ خود کیجئے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کو ڈبہ پیر کہا جا رہا ہے، 2 نمبر پیر کہا جا رہا ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے جناب چودھری عابد شیر علی صاحب، یہ غوثیہ جماعت ہے، اس کے یہ روحانی پیشوا ہیں، اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے مریدین کی جو تعداد ہے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور ان کی وہ سجادہ نشین ہے یا وہ کسی بزرگ کے مزار کے خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں، تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور وہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ میں تو ان کا نام بھی نہیں لے سکتا اپنی زبان پر کہ میں اس وقت وضو سے نہیں ہوں تو میں ان کا نام کیسے لے لوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بزرگوں کا نام بھی ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے کہ عزت سے لیا جائے۔ مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے ملتان کو، اور وہاں کے اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ جن کے یہ سجادہ نشین ہیں۔ مخدوم صاحب سے آپ لاکھ سیاسی اختلافات کریں، لیکن آپ کہاں چلے گئے، کس جگہ پر پہنچ گئے ہیں، آپ کس مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے تو میاں محمد شریف صاحب کی قبر میں ان کو تکلیف دی ہے، جو کہ رائے ونڈ میں جاتی عمرہ میں اس وقت موجود ہے، اور وہ ایک بڑی سیدھی سادی سی قبر ہے، وہ بھی بڑا شریف آدمی تھا میاں محمد شریف، آپ نے اس کی روح کو اس وقت تکلیف دی ہے۔ آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں، یہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اگر اتنے ہی برے تھے تو تحریک انصاف میں شمولیت سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان سے کیوں ملاقاتیں کی تھیں، کیوں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو پیپلز پارٹی چھوڑ کر، کیوں ان سے کہا تھا کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں، کہا تو خیر مجھ سے بھی تھا، یا آپ جانتے اچھی طرح، بٹ یہ ان سے کیوں کہا تھا، پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کرے تھے اگر وہ اتنے ہی برے تھے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ نے کیا زبان استعمال کی ہے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے، پھر آگے آپ رکے نہیں، اس پر ہی آپ نے بس نہیں کیا۔ ذرا ایک اور کلپ ملاحظہ فرمائیے جناب چودھری عابد شیر علی صاحب کا۔ اور وہ بیگانی شادی میں دیوانہ دولہا، کل چودھری شجاعت صاحب بھی تشریف لائے تھے یہاں پہ، دولہا دیوانہ جو بیگانی شادی میں، وہ بل بنائی آ جاندے نے۔ اگر چودھری صاحب سے NICL کے سکینڈل کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، بینک آف پنجاب کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، چودھری صاحب آپ کے بڑوں پر شریف خاندان کے بڑے احسان ہیں، آپ وہی چودھری شجاعت تھے جنہوں نے سینٹ کی سیٹ لینے کے لیے نواز شریف کی BMW کو کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ ناظرین محترم، میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک ایسی شخصیت، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، چودھری شجاعت حسین اس آدمی کا نام ہے جس کے گھر سے کوئی کھانا کھائے بغیر نہیں جاتا۔ چودھری شجاعت حسین اس انسان کا نام ہے جو رواداری اور مروت میں اگر اس وقت سیاست میں کسی کا نام عزت سے لیا جا سکتا ہے تو وہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہے۔ میری والدہ کے انتقال پر، خیر میرے اوپر تو ان کے احسانات ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں،
اور ان کے کزن جناب چودھری پرویز الہی صاحب. چودھری شجاعت حسین صاحب نے کبھی یہ لہجہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا. چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر میں جب سانحہ ارتحال ہوا تو میاں صاحب تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. شاید عابد شیر علی صاحب کو یہ بھی یاد نہیں رہا. میاں صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ تباہ ہو رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے چودھری نثار علی خان صاحب نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو دور کر رہے ہیں اچھے اور مخلص لوگوں سے. چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر میں چودھری عابد شیر علی صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو جدہ جانے سے پہلے آخری دن تک کلثوم نواز صاحبہ نے چودھری ظہور الہی صاحب کے گھر میں قیام کیا تھا جو لاہور میں واقع ہے، اور وہاں پر وہ رہی تھیں اور اس کے بعد وہاں سے وہ جدہ روانہ ہو گئی تھیں. کچھ یہی خیال کر لیتے کہ ہماری کلثوم بھابھی کو اپنے گھر میں رکھا تھا ان کے بھائی چودھری شجاعت حسین نے، اور آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. بہت افسوس ہوا مجھے چودھری عابد شیر علی صاحب آپ کی گفتگو سن کے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں. آپ نے چودھری شجاعت حسین کو نہیں چھوڑا، مخدوم شاہ محمود قریشی کو نہیں چھوڑا، شیخ رشید احمد کو نہیں چھوڑا، کسی سینئر، یہ سب آپ سے عمر میں بڑے ہیں، تجربے میں بڑے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی اقدار، سیاسی روایات اور سیاسی جو اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں ان میں آپ سے کہیں زیادہ قد آور لوگ ہیں، لیکن ایک آپ ہیں اور ایک یہ ہے. اس کے بعد بس صرف آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گا. آخری بات یہ ہے ناظرین، بڑا دکھ ہے آج ان کی گفتگو سن کر جناب چودھری عابد شیر علی صاحب کی. تو آخری بات یہ ہے کہ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور پکڑ میں آنا لازم ہے. یاد رکھیے کہ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور پکڑ میں آنا لازم ہے. مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں، اور یہی قرآن پاک کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت اسی چینل پر اسی شو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس اپنے پن کے ساتھ. کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.